نام تو اس کا امیر محمد تھا، بلاتے سب میرن میاں تھے۔ وہ ہمارے محلے میں رہتا تھا۔ ان دنوں میرن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ یوں خوش تھا جیسے دو جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ بیوی خوبصورت ملی، اندھیرے کمرے میں بیٹھی ہوتی تو اس کے چہرے کی دمک سے کمرے میں روشنی ہو جاتی۔ رنگت چاندنی سی اجلی اور اس میں رنگ گلاب کی آمیزش تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نصیب میں حسن کی ایسی دولت لکھ دی گئی ہے۔ وہ اب اس دولت کا بلا شرکت غیر مالک تھا کہ صوبیہ اس کی منکوہہ تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ چمکتی دمکتی صورت کی ایک جھلک دیکھ کر ہی بہت سے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ بیوی اگر خوبصورت اور وفادار بھی ہو تو دوسروں کی نظروں میں اس قدر قابل ستائش ہوتی ہے کہ آخر حسن مغرور ہو جاتا ہے۔ صوبیہ مغرور تو نہ ہوئی، لیکن محلے بھر کی عورتوں کے منہ سے اپنے حسن کے قصیدے سن کر شوہر کے سامنے اترائی سی پھرنے لگی۔ یہ اس کا الڑ پن اور معصومیت تھی کہ ہر کسی کے اپنے بارے میں تعریفی کلمات سن کر شوہر کے گوش گزار کر دیا کرتی تھی۔ تب اس کا شوہر کچھ بنچکا کر رہنے لگا۔ اس کو اپنی بلا شرکت غیر دولت کے لٹ جانے کا دھڑکا سا لگا رہتا۔ سوچتا کہ کہیں یہ میری بھول تو نہیں کہ میں اس کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھا ہوں۔ ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اس دھڑکے نے اس کو وہمی بنا دیا، لیکن کہاں تک گھر میں بیٹھتا اور اس دولت کی حفاظت کرتا۔ صبح نوکری پر جاتا تو رات گئے گھر لوٹ پاتا۔ ایک روز جبکہ یہ چھٹی کا دن تھا، دوپہر کا کھانا کھا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ بیوی کپڑے دھونے کے بعد انہیں چھت پر ڈالنے گئی تھی۔ کافی دیر اس کی تصور میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ وہ نہ لوٹی تو بے چینی سے کروٹیں لیتے لیتے اٹھ بیٹھا۔ آخر چھت پر جا پہنچا۔ میرن نے دیکھا کہ بیوی رسی پر آخری کپڑے ڈال رہی تھی اور سامنے کے گھر سے ایک نوجوان اپنے کمرے کی کھڑکی سے ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ صوبیہ کو دیکھنے میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے میرن کی آمد کا احساس بھی نہ ہوا۔ صوبیہ کے بال کھلے تھے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے نہائی تھی اور بڑی حسین لگ رہی تھی۔ بیوی پر ایک نظر ڈالتے ہی اس پر بے اختیار پیار آ گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ غصے سے اٹھ بیٹھا، کیونکہ اس نوجوان ہمسائے نے اس کو دیکھنے کے فوراً بعد جھٹ سے کھڑکی بند کر دی تھی۔ بیوی نے میرن کو پلٹ کر دیکھا تو خجل سی ہو گئی، حالانکہ اس سارے سین میں اس کا کردار ایک غافل کا تھا۔ پھر بھی اس کو لگا جیسے وہ مجرم ہو۔ بس اتنی سی بات تھی جس نے میرن میاں کا سکون درہم بھرم کر رکھ دیا۔ وہ تلملایا ہوا نیچے آیا۔ بیوی سے پوچھا، کیا بات تھی کہ تم اتنی دیر سے چھت پر تھیں اور نیچے نہیں آ رہی تھی؟ آپ نے دیکھا نہیں، میں رسی پر کپڑے ڈال رہی تھی، وہ معصومیت سے بولی۔ اتنی دیر تک تم رسی پر کپڑے ڈالتی رہی، مجھے بیوقوف بنا رہی ہو۔ اتنی دیر میں آدمی دنیا کا چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے۔ اس مبالغے پر وہ ہنس تھی، مگر شوہر کا غصہ دور نہ ہوا۔ صوبیہ کو بری طرح سے جھڑک دیا۔ تمام رات اس کے ساتھ کلام نہ کیا۔ بظاہر اس نے ایسی ویسی کوئی بات نہ دیکھی تھی، مگر دل میں شک و شبہ کی بھٹی سلگ اٹھی تھی۔ دنوں میں میرن کی حالت عجیب ہوتی گئی۔ دفتر میں سارا دن اسی کی طرف دھیان لگا رہتا، سوچتا کہ میری غیر موجودگی میں وہ ضرور چھت پر گئی ہوگی، اس نوجوان میں دلچسپی لیتی ہوگی، دونوں نے کچھ اشارے کیے ہوں گے، کیا خبر یہ دونوں میرے ہی گھر میں ملتے ہوں یا میری بیوی اس نوجوان کے گھر چلی جاتی ہو جو اس کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے تکتا رہتا ہے۔ یہ سوچ کر اس کا سر گھومنے لگتا، کام نہ ہوتا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر وہ سیدھا گھر کی طرف بھاگتا۔ اس طرح شوہر کی اچانک آمد سے صوبیہ حیران رہ جاتی، حالانکہ ہمیشہ وہ گھر پر موجود ملتی، مگر وہ سوچتا کہ شوق کپڑے پہنے بیٹھی ہے، لگتا ہے ابھی ابھی کہیں سے آئی ہے، یقیناً یہ سامنے والے گھر میں اس لڑکے سے مل کر آئی ہوگی۔ اپنے گیٹ سے نکل کر چھپاک سے سامنے والے گیٹ میں جا گھسنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ تب وہ اس کو کریدتا، ڈھکے چھپے الفاظ میں پوچھتا کہ تم کہاں گئی تھی؟ کیا جلد لوٹ آئی ہو؟ وہ یہی جواب دیتی کہ میں تو کہیں نہیں گئی تھی۔ کسی کو وہ بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ ان دنوں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ وہ اب تو نہ جیتا تھا اور نہ ہی مرتا تھا۔ اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ گھر چھوڑ دیتا اور کوئی دوسرا مکان کرائے پر لے لیتا، اگرچہ یہ مکان چھوٹا سا تھا اور وراثت میں ملا تھا۔ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ اس نوجوان ہمسائے کو ہی اس کا گھر چھوڑنے پر مجبور کرتا۔ وہ لوگ برسوں سے وہاں رہ رہے تھے، یہ ان کا ذاتی وراثتی گھر تھا۔
کلیم کے بڑے بھائی کا تبادلہ ہونے کے باعث سارا کنبہ سیالکوٹ چلا گیا اور یہ نوجوان تعلیم کی خاطر یہاں رکا ہوا تھا۔ چھپ چھپ کر جاسوسی کرنے کی کوشش میں ہر طریقے سے چاہا کوئی ثبوت ملے اور شک و شبہ کی ٹھنڈی آگ میں جھلسنے سے بچ جائے۔ خود کو یہاں تک ذہنی طور پر تیار کر لیا کہ اگر بیوی کو اس نوجوان کے سامنے مسکراتے بھی دیکھ لیا تو فوراً طلاق دے دے گا، مگر معلوم تھا کہ اس سے اچھی بیوی پھر نہیں ملے گی۔ اس اذیت ناک ذہنی کیفیت کے ہاتھوں جیتے جی موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، ہر صورت نجات پانا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی اپنے دفتر میں بیٹھا ہوتا یوں سوچتا جیسے اس کی بیوی نے کلیم کو گھر بلا لیا ہوگا اور اب وہ اس کے ساتھ پیار کی باتیں کر رہی ہوگی، اس کے گلے میں باہیں ڈال رہی ہوگی۔ تبھی دفتر سے اٹھ کر گھر کو چل نکلتا، راستہ بھر دعائیں کرتا جاتا، یا اللہ آج تو میری مشقت کو ٹھکانے لگا، میری بیوی کو آج رنگے ہاتھوں پکڑوا دے۔ عین موقع پر اس نوجوان کے ساتھ دیکھوں تو شک شبہ کی دوزخ ٹھنڈی ہو، پھر ان کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ عمر بھر یاد کریں گے، ان کو موت کے گھاٹ ہی اتار دوں گا تو بھی افسوس نہ ہوگا، پھانسی پا کر کم از کم اس عذاب سے تو نجات ملے گی۔ ہر بار مگر اس مرد نادان کو مایوسی ہوتی، بیوی اس کی منتظر ہنس کر اس کا استقبال کرتی، کبھی کھانا پکا رہی ہوتی تو کبھی کپڑے استری کر رہی ہوتی، کبھی اور کام کاج۔ وہ سارے گھر میں جھانکتا، تلاشی لیتا، الماریوں میں، ریکیں نیچے، چھت پر، سیڑھیوں میں، کونا کونا چھان مارتا، جیسے یہ نوجوان آدمی نہ ہو، مکھی مچھر ہو یا چوہا کہ اس کے آتے ہی بل میں گھس گیا ہوگا۔ اب اکثر میرن میاں سے بیوی کی لڑائی رہنے لگی، کیونکہ وہ بات بات پر اس سے الجھ پڑتا تھا، اس کا کہیں آنا جانا بند کر رکھا تھا، وہ بیچاری کسی سے نہ مل سکتی تھی، کوئی گھر میں نہ آ سکتا تھا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ گھر کو باہر سے تالا لگا کر جانے لگا، سیڑھیوں کے دروازے کو بھی تالا لگا دیا کرتا کہ صوبیہ اس کی غیر موجودگی میں چھت پر بھی نہ جا سکے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے کمرے کی کھڑکیاں کلیم کے گھر کی کھڑکیوں کے سامنے کھلتی تھیں۔ جب میرن نے کھڑکیوں کو کیلیں ٹھونک کر بند کرنا چاہا تو صوبیہ نے سخت احتجاج کیا کہ اس طرح کمروں میں ہوا اور روشنی بند ہو جائے گی، اس کا دم گھٹے گا۔ اس نے مشورہ دیا کہ کھڑکیاں ٹھونک کر بند کرنے کی بجائے اسے چاہیے کہ وہ کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائے، کیونکہ اس کو وہم کی بیماری ہو گئی ہے۔ اس بات پر وہ غصے سے پاگل ہو گیا، بیوی پر الزام لگایا کہ وہ اس نوجوان سے انہی کھڑکیوں کے ذریعے بات چیت کرتی ہوگی، لہٰذا ان کو بند کرنے پر وویلا کر رہی ہے۔ صوبیہ میاں جی کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی، اس نے جواب دیا، بے شک پھر یوں ہی سہی۔ اس ایک جملے کا سننا تھا کہ میاں جی کے تو سارے شکوک یقین میں بدل گئے، اور اس نے صوبیہ سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم یہ اقرار کرتی ہو تو میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تم جا کر اس سامنے والے ہمسائے نوجوان کلیم سے شادی کر لو۔ صوبیہ کو یہ توقع نہ تھی کہ وہ اس حد تک گر جائے گا، وہ رونے لگی کہ آخر کار میرا قصور کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے مجھ کو اپنی آنکھوں سے کوئی غلط حرکت کرتے دیکھا ہے؟ کوئی تو ثبوت ہو، کسی محلے دار نے کچھ کہا ہو، کوئی تحریر ملی ہو۔ جب کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو محض شک کی بنا پر مجرم ٹھہرانا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اپنی جگہ سچی تھی، میرن کو اس سے محبت بھی بہت تھی، لیکن اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ میاں اس کو اپنی زندگی سے علیحدہ کر کے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لے جس میں وہ ایک کوڑ کے مریض کی طرح مبتلا ہو گیا تھا۔ کلیم سے کچھ کہنا تو محلے میں خود اپنی بدنامی کو آپ آواز دینا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی حل تھا، زوجہ غریب پر اس کا زور چل سکتا تھا۔ اس نے طلاق کی ٹھان لی، حالانکہ جانتا تھا کہ بیچاری صوبیہ کا اس دنیا میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ صوبیہ نے بتایا کہ وہ امید سے ہے، وہ سمجھ رہی تھی کہ اس خوشخبری سے وہ اس کو ستانے سے باز رہے گا اور طلاق کا خیال بھی دل سے نکال دے گا۔ چنانچہ یہ نئی اطلاع اس کے پیروں کی زنجیر بن گئی کہ اب وہ اس کو بچے کی ولادت سے پہلے طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا۔ انہی دنوں کلیم امتحان پاس کر کے سیالکوٹ چلا گیا اور میرن کی بے چینی میں کمی آ گئی، لیکن بد نصیبی جب پیچھے لگ جائے تو تعقب اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک کہ برباد نہ کر دے۔ کیا واقعی میری بیوی بے عیب ہے؟ اب سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہی غم دل کو کھانے لگا کہ کیا خبر یہ اولاد کس کی ہو۔
مگر مجھے اب عمر بھر اس کو اپنا لخت جگر سمجھ کر پروان چڑھانا پڑے گا۔ کچھ ذہنی مرید مرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیویوں پر شک کرتے ہیں تو اپنی ہی اولاد ان کی سزا کی زد میں آ جاتی ہے۔ ایسے قصے تو ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی، میرن سوچتا، اس سے تو بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتا۔ ایک بار تو شک و شبہ کے اظہار پر بیوی نے قرآن پاک بھی اٹھا لیا، مگر میرن کا دل صاف نہ ہوا۔ چند دن ٹھیک رہتا، پھر خیالوں کے بھوت پریت چمٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا، شفقت پادری سے دل پھٹنے لگا، بے اختیار ہو کر اس کو کلیجے سے لگا لیا۔ بہرحال بچے کے جنم لینے سے کشیدگی ختم ہو گئی، دل میں جو قداوتیں بھر گئی تھیں کم ہو گئی۔ اس کی غوغا میرن کے دل کو کھینچنے لگی۔ صوبیہ بھی بچی میں ایسی مشغول ہو گئی کہ پچھلی ساری تلخیاں بھلا کر بیٹی کی پرورش میں کھو گئی۔ اس نے اس کا نام ناز بی بی رکھا۔ اب بھی مگر کبھی کبھی اس کا دل گھبراتا تھا، بیٹھے بیٹھے ہول اٹھتے تھے، ایک خالش سی جی کو پریشان کرنے لگتی۔ پرانے شکوک سر اٹھاتے اور وہ زبردستی دل میں ان کا گلا گھونٹ دیتا۔ سوچتا، اگر واقعی یہ میری بیٹی ہے تو ان شکوک کی وجہ سے میری اپنی اولاد تکلیف اور پریشانی میں مبتلا رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ان سوچوں کی طرف دھیان نہ دیا جائے۔ پالنے سے نکل کر نازک گھٹنوں چلنے لگی، پھر پاؤں پاؤں یوں اس کی ہر ادا پر میاں جی جان نچھاور کرتے رہے۔ گھر میں اس کے لیے کھلونوں کے ڈھیر لگا دیے، سوتی جاگتی گڑیا، ناچنے والا بندر اور ڈرم بجانے والا بھالو۔ نازو میرن کا آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا بن گئی۔ اب تو لگتا تھا واقعی پچھلا وہم بھلا چکا ہے، اکلوتی بچی تھی۔ انہی دنوں میرن کی سوئی ہوئی بدبختی ایک بار پھر جاگ پڑی۔ سامنے والا گھر جس میں وہ نوجوان ہمسایہ رہتا تھا دوبارہ آباد ہو گیا۔ اسے ملازمت بھی اسی شہر میں مل گئی اور وہ واپس اسی محلے میں اسی گھر میں لوٹ کر آ گیا، گویا اب اس کو کہیں جانا ہی نہیں تھا۔ شمائی قسمت وہ میرن کے محکمے میں افسر لگا۔ اس کی موجودگی پھر سے سہانے روح ہو گئی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ جب بھی نازو بیٹی کھیلنے گلی میں نکلتی، کلیم باہر ہوتا تو وہ از خود دوڑ کر اس کی طرف چلی جاتی۔ بچے کس کو پیارے نہیں لگتے؟ وہ اپنی طرف ہمکتی معصوم بچی کو گود میں اٹھا لیتا، چاکلیٹ کبھی بسکٹ دے دیتا اور میرن سے کہتا، میاں جی آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ میرن کے چہرے پر مصنوعی خوشی کے آثار ابھرتے مگر دل میں دھماکے سے ہونے لگتے۔ سوچتا، شاید یہ اپنے ماضی کے اس کارنامے کو کلیجے سے لگائے خوش ہو رہا ہے اور مجھ کو احمق جان کر ہنس رہا ہے۔ میری بے وقوفی پر دل میں تو کہکے لگا رہا ہوگا، دیکھو کیسا الو بنایا، یہ میری اولاد کو پال پوس رہا ہے اور اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ میرن کا مرض وہم پر پھر سے عود پر آ گیا۔ وہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر پایا۔ ایک روز اس کے نوکر نے بتایا کہ کلیم صاحب آپ کی بچی سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ گلی میں کھیل رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اسے میرے پاس اٹھا کر لاؤ، اس کی توتلی زبان سے پیاری پیاری باتیں سنو تو بوریت ختم ہو جاتی ہے۔ میرن کی بچی دیر تک اس کے ساتھ کھیلتی رہتی، پھر وہ اس کو بسکٹ کا ڈبہ کبھی اور کوئی شے دے کر نوکر کے ہاتھ میرن کے گھر بھجوا دیتا۔ میرن یہ بسکٹ کے ڈبے ٹافیاں اٹھا کر کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیتا اور بچی کی گالوں پر چانٹے مارتا تاکہ وہ پھر وہاں نہ جائے۔ یہ دیکھ کر بیوی بلک اٹھتی اور چیخنے چلانے لگتی تو جنون اس پر برس پڑتا، ناحق ان کی اچھی بھلی زندگی پھر سے اجیرن ہو جاتی۔ اپنا افسر ہونے کے ناطے وہ کلیم کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کو گولی مار دے یا خود سارے کنبے کے ساتھ زہر کھا لے۔ ایک دن بیوی بیمار ہو گئی تو اپنی خالہ کے ہمراہ ڈاکٹر سے دوا لینے چلی گئی۔ اس روز میرن نے آفس سے چھٹی لے لی۔ بچی پلنگ پر سو رہی تھی، ذہن میں عجیب سا خیال اوندا۔ اکثر اخبارات میں ایسی خبریں پڑھی تھیں کہ کسی نوجوان نے بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہو کر اس معصوم کو پھینک دیا یا گزن پہنچانے کی صحیح کی کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ میرن کو اس کے ساتھ ہی عجیب سا خیال آ گیا کہ جس شخص نے برسوں سے میرے دل و ذہن کی دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے، میں اس پر ایسا الزام لگا کر اپنے رقیب روسیہ یعنی کلیم سے انتقام کیوں نہ لوں۔ سچ ہے، انتقام کی آگ بری ہوتی ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ہمسائے کے دفتر سے لوٹنے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ اکیلا رہتا تھا۔
اس کا بوڑھا ملازم سودا سلف لینے اس وقت بازار گیا ہوا تھا۔ وہ نزدیک ہی گیا تھا، لہٰذا تالا لگانے کے بجائے گیٹ کے باہر سے کنڈی لگا کر گیا تھا۔ یہ اچھا موقع تھا۔ پاس پڑوس میں سبھی جانتے تھے کہ کلیم میرن کی بچی سے پیار کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ اس کے گھر میں بھی چلی جاتی ہے۔ میرن کی بیوی گھر پر نہ تھی۔ سوتی ہوئی بچی کو اٹھا کر میرن تیزی سے کلیم کے گھر گیا اور اس کو بستر پر لٹا کر بلیڈ سے مضروب کر دیا۔ بچی صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ ایسا کرتے وقت وہم کا اس پر غلبہ تھا اور اس نے انتقام میں اندھا ہو کر یہ بھی نہ سوچا کہ یہ تو میری اپنی بچی ہے۔ وہ تو اس کو ہمسائے کے گناہ کا بوجھ تصور کر کے زخمی کر چکا تھا۔ وہ ترنت واپس گھر آ گیا، یہ گمان کر کے مجھے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ چند منٹ بعد ہی دفتر سے کلیم آ گیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی میرن ایک ہمسائے لڑکے کے ہمراہ بچی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ اس بہانے کلیم کے گھر میں دوبارہ چلا گیا۔ اسی وقت بوڑھا ملازم بھی سودا لے کر آ گیا۔ ان تینوں کے سامنے وہ چلانے لگا، پھر گلی میں نکل کر شور مچا دیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، کیوں شور کر رہے ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کلیم کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گھر میں داخل ہو گئے، جہاں بستر پر بچی مضروب حالت میں بے ہوش تھی اور اس کی دونوں کلائیاں بھی زخمی تھیں۔ کوئی بھی اس صورتحال کو سمجھ نہ پایا۔ لوگوں نے پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس آ گئی، تفتیش ہوئی، بچی کو ہسپتال لے گئے۔ قانون اندھا ہوتا ہے لیکن اس کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ جرم کرنے والا سمجھتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو بے وقوف بنا لے گا، مگر ساری دنیا کو تو کیا، وہ صرف قانون کو بھی جھل نہیں سکتا، بشرط یہ کہ قانون کے محافظ باضمیر ہوں اور بکنے والے نہ ہوں۔ آخرکار مجرم پکڑا ہی جاتا ہے۔ اسی بنا پر بچی کے قتل کرنے کی کوشش کے الزام میں میرن بھی پکڑا گیا۔ شہادتوں سے کلیم بے گناہ ثابت ہو گیا۔ میرن کو بالآخر اپنا جرم اقرار کرنا پڑا۔ سزا ہوئی، پھر قانونی سزا تو ختم ہو گئی، مگر ضمیر کی سزا ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ عمر بھر بھی ختم نہ ہوگی کہ ضمیر تمام عمر میرن کو سزا دیتا رہے گا۔ بیوی چھوڑ کر چلی گئی، وہ اس کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ رہی۔ بیٹی بھی، جس کا وہ سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس سے نفرت کرتی ہے۔ اسے نفرت کرنا بھی چاہیے کہ وہ اس معصوم کا بھی مجرم ہے، جس کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہ تھا۔ خدا نے اس کی زندگی رکھنی تھی، ورنہ اس شخص نے تو انتقام کی آگ میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سچ ہے کہ ذہنی مریض بظاہر دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ دراصل ٹھیک نہیں ہوتے۔ جب ایسے لوگ شدید وہم میں مبتلا ہوں یا عجیب و غریب حرکتیں کریں تو ان کا علاج کرانا ضروری ہوتا ہے۔